बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की बात तुम्हारा के साथ में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। मईशत के दो बड़े निज़ाम हैं, एक वेस्टर्न इकनॉमिक सिस्टम और दूसरा इस्लामी निज़ाम मईशत। वेस्टर्न इकनॉमिक सिस्टम में हुकूमतें मुल्क में बड़े बड़े मंसूबे शुरू करती हैं, मोटरवेज़ बनाती हैं, मुल्क में सनतों और मेगा मॉल्स का जाल बिछाती हैं, वो बड़े बड़े बाज़ार और मंडियाँ बनाती हैं, बैंक और सरमायाकारी के इदारे कायम किए जाते हैं और इन इदारों में मुआशी सरगर्मियाँ शुरू होती हैं। लेकिन इसमें तीन बहुत मुहलिक किस्म की बीमारियाँ हैं। इसकी पहली खराबी ट्रिकल डाउन है। इसमें निज़ाम को ट्रिकल डाउन होने के लिए कम से कम 30 बरस रिक्वायर्ड होते हैं और ये 30 बरस ऐसे हों जिनमें मैशियत का अमल दिन रात जारी रहे। इस सिस्टम में एक दिन का इल्तवा इसके ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट को 6 माह आगे ले जाता है। और इसकी दूसरी खराबी इसकी मादियत परस्ती है। ये एक ऐसा निज़ाम है जिसके सीने में दिल नहीं, ये लोगों को मशीन बना देता है और वो क्रेडिट कार्ड्स, सूद और किस्तों को के एक ऐसे जाल में उलझे नज़र आते हैं जिनसे इनको मौत के बाद ही रिहाई मिलती है। लिहाजा ये सिस्टम हमारे जैसे मुल्क को सूट नहीं करता। और इसकी तीसरी और बहुत अहम बीमारी ये है कि ये ट्रिकल डाउन होने की बजाय सरमाया और पैसा एक जगह पर जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से दौलत कुछ हाथों में रह जाती है और जिसका नतीजा हम ऐसे ख़ानदानों से लगा सकते हैं जो इस वक्त के अमीर तरीन ख़ानदान हैं, जिसकी वजह से अमीर अमीर तर होता जाता है और गरीब गरीब तर, यानी कि क्लास डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। हमारे मुल्क में भी इसके नताइज देखे जा सकते हैं जो कि हमें क्लास डिफरेंसेस की सूरत में नज़र आते हैं। मज़ीद डिस्कस करने के लिए आप मेरे चैनल आज की बात उमारा के साथ को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली सब वीडियोस मिल सकें। नो डाउट जो कैपिटलिस्टिक सिस्टम या वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम एक अच्छा रिवोल्यूशनरी बैकग्राउंड के साथ आया, जिसके अंदर फ्यूडलिज़म को ख़त्म किया गया। फ्यूडलिज़म का निज़ाम 9th सेंचुरी से 15th सेंचुरी तक प्रिवेल करता रहा। इसके अंदर किसानों की चीज़ों को गिरवी रख कर कर्ज़ा दिया जाता था। ये कर्ज़ा नस्ल दर नस्ल चलता रहता था और किसानों की सारी नस्लें गुलामी में दबी रह जाती थीं। फ्यूडलिज़म के इस निज़ाम को बरसगीर पर हुकूमत करने वाली अंग्रेज़ हुकूमत ने पंजाब और सिंध के इलाकों में, जो कि मौजूदा पाकिस्तान में शामिल हैं, इधर तो नाफिज कर दिया, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के इलाके इग्नोर रहे और जहां पर फ्यूडलिज़म का सिस्टम अभी तक प्रिवेल करता है। इसके बरअक्स इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम है। इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम के मुताबिक सबसे पहले लोअर तबका, गरीब तबके को सबसे ज़्यादा सहूलियात फराहम की जाती हैं और उनके लिए रोज़गार के मौक़ा फराहम किए जाते हैं, जिसके अंदर उनकी सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट है। उनको सेल्फ़ एम्प्लॉयड बनाया जाता है, जिसकी वजह से वो मेहनत कर कर अपर लेवल में शामिल होते हैं। यानी कि वेस्टर्न इकनॉमिक सिस्टम ऊपर से नीचे, जबकि इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम नीचे से ऊपर वाले तबके की तरफ हमारी रहनुमाई करता है। इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, जबकि ये इसकी जो तारीख़ है हमें हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की इकनॉमिक सिस्टम से मिलती है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मुताबिक जो सबसे पहला इफ़ेक्ट ये है जो हमने अपनी इकॉनमी के अंदर दाखिल करना है, उसमें हलाल का एलिमेंट है। अगर हलाल का एलिमेंट शामिल किया जाएगा जो कि सूद का निज़ाम नहीं है, तो वो इकनॉमिक सिस्टम जो है, जो अगर उसकी बुनियाद हलाल सिस्टम के ऊपर होगी
تو وہ اکنامک سسٹم اسلامک اکنامک سسٹم کہلائے گا۔ اب جو اسلام ہے وہ ہم کو بے شمار اور چیزوں کے اندر بھی گائیڈ کرتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو کس طرح سے گزارنا ہے اور ہمارے مینز آف پروڈکشن کیا ہونے چاہیے۔ کسی بھی انلیگل طریقے سے کمایا گیا پیسہ کبھی بھی حلال کنسیڈر نہیں کیا جائے گا۔ یہ نظام حکومت سب سے پہلے سود کا خاتمے کی بات کرتا ہے۔ سود ہم فیوڈل لاٹ کی شکل میں لیں یا بینکاری کی شکل میں لیں، دونوں طرح سے یہ حرام کنسیڈر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو حلال کمانا، اپنے رزق حلال کے لیے محنت کرنا اور اس کو حلال جگہوں پر ہی خرچ کرنا اسلامک اکنامک سسٹم میں شامل ہے۔ اسلامک اکنامک سسٹم کا جہاں تک ایک زکوٰۃ کا سسٹم، بیت المال کا سسٹم، یہ سارا ہے تو پوری اکانومی کو ان چیزوں کے اوپر شفٹ کرنا ہے۔ کیپٹلسٹک اکنامک سسٹم کی جو سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ پرائیویٹ اونرشپ کا ایک کانسیپٹ آیا، جبکہ فیوڈلزم یا بادشاہت میں ایسا کوئی سین نہیں ہوا کرتا تھا۔ ساری کی ساری جائیداد اور ساری کی ساری زمین کے مالک بادشاہ ہوا کرتے تھے، اور جب انگریزوں کے پاس چلی گئی تو انگریزوں نے جب بر صغیر میں آئے تو انہوں نے یہاں پر آ کر ایک نیا سسٹم جس کے اندر فیوڈلزم کو ختم کرنے کے لیے ایک نیا سسٹم جس کے اندر پرائیویٹ اونرشپ کا کانسیپٹ تھا، جس کے اندر کیپٹلسٹک اکنامک سسٹم کا کانسیپٹ تھا، اس کو فروغ دینا شروع کیا۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے ہاں جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو ہم پر سود اور سودی نظام حرام ہو جاتا ہے، چنانچہ یہ معیشت ہمیں سکون اور برکت نہیں دے پاتی۔ دنیا کی 1400 سالہ کی تاریخ میں آج تک کسی اسلامک ملک میں یہ ویسٹرن اکنامک سسٹم کامیاب نہیں ہو سکا، اور اگر کبھی کسی اسلامی ملک نے اس نظام کے تحت کامیابی حاصل کی بھی تو یہ کامیابی عارضی تھی۔ معیشت کا دوسرا نظام اسلامی ہے۔ اسلامی نظام کے 3 بڑے اصول ہیں۔ پہلا اصول خیرات ہے۔ اسلام میں مال کا وہ حصہ جو مومن کی ضرورت سے زیادہ ہو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے، گویا ایک گھر، ایک گاڑی، کپڑوں کے 4-5 جوڑے اور ماہانہ خرچ کے علاوہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ اور اس کے بندوں کی امانت ہے، اور اگر ہم یہ مال ضرورت مندوں تک نہیں پہنچاتے تو یہ ہم خیانت کے مرتکب ہوتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے مجرم ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ وہی سلوک کرے گا جو ہم اپنے مجرموں کے ساتھ کرتے ہیں۔ دوسرا اصول اسراف سے پرہیز ہے۔ اسلام فضول خرچی کے خلاف ہے۔ اگر اسلامی ریاست کا حکمران دوسرا بلب روشن کر دے، دوسری گاڑی استعمال کر لے، 200 ایکڑ کا ایوان بنا لے یا 60 ارکان کا کابینہ بنا لے تو یہ اسراف ہے، اور اگر مسلمان تاجر، کوئی دکاندار، کوئی سرمایہ کار اور کوئی بیوروکریٹ اپنی آمدنی کا زیادہ تر حصہ نمود و نمائش پر خرچ کر دے تو یہ بھی اسراف ہے اور وہ اللہ کا مجرم ہے، اور اللہ اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کرے گا جو وہ امانت میں خیانت کرنے والے مسلمانوں کے ساتھ کرتا ہے۔ اور اسلام کا تیسرا اصول ترجیح ہے۔ یہ وہ اصول ہے جس سے اسلامی معاشروں میں تبدیلی آتی ہے۔ اسلامی دنیا کا واحد نظام ہے، اور اسلام اور جو مجرموں، ناداروں، بے بسوں اور بے کسوں کو عمرہ پر ترجیح دیتا ہے۔ اسلام میں جو شخص جتنا محروم ہے اس شخص کو اتنی ہی فوقیت اور ترجیح دی جاتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق اپنے کندھے پر آٹے کی بوری اٹھا کر راتوں کو بھوکوں کے گھر جایا کرتے تھے۔ اب اگر آپ سے ووٹ لیا جائے کون سا اکنامک سسٹم آپ کی نظر میں بہترین ہے تو آپ کا انتخاب یقیناً اسلامک اکنامک سسٹم ہوگا۔ اس کا نفاذ کرنے کے لیے ہمارے ایگزسٹنگ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بھی دعویٰ کیا، لیکن اس سسٹم کو امپلیمنٹ کرنا نہایت ہی مشکل ہے۔ کچھ کرنے کی سوچتا بھی ہے تو مڈل کلاس اور اپر کلاس جن کے پاس وائس ہے
وہ میڈیا کے تھرو یا سوشل میڈیا کے تھرو اس طرح کا پروپیگنڈا پورے ملک کے اندر کرتے ہیں کہ غریب طبقے کی طرف رجحان نہیں ہو سکتا۔ اس مسئلے کا حل نکالنا نہایت ہی ضروری اور سب کو اس بات پر سمجھنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایک 70 سال کی تاریخ میں ایک خاص سسٹم سے گزرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ پوری دنیا کو پاکستان کی ساری عوام کو اس بات پر کنونس کرنا کہ ہم لوگ غریب طبقے کے لیے کچھ کریں گے یا ان کو پریفرنس دی جائے گی تو ان کا ساتھ دینے والا کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ اس کے اگینسٹ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، پولیٹیکل فیکٹرز انوالو کیے جاتے ہیں اور لوگوں میں یہ مس گائیڈ کیا جاتا ہے کہ عوام یا حکومت آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سک رہی۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی لیڈر ایک غریب طبقے کی بات کرتا ہے تو اس کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے یا اس کے کام کو اتنا ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ وہ لیڈر ناکام کرنے پر زیادہ مجبور نظر آتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ ایسے بے شمار سیاستدانوں سے بھری پڑی ہے جو واقعی میں کام کرنا چاہتے تھے اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے تھے، لیکن ان کو سیاست میں الجھا کر اتنا برا سلوک کیا گیا کہ کوئی بھی آنے والا انسان یا کوئی بھی آنے والا لیڈر ہماری یا ان غریب عوام کے لیے نہیں سوچ سکتا۔ اس میں اگر ہم واقعی میں نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں تو کیا ہمیں اپنے ذہن سے یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ آیا کہ ہم اسلامک اکنامک سسٹم کو نافذ کرنے کے لیے تیار بھی ہیں یا نہیں؟ ہے جب تک ہم لوگ تیار نہیں ہوں گے تب تک کوئی بھی آنے والا لیڈر کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ آپ سب کی بات سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔